نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلے کے اندر ہم دینی اور شرعی اور فقہی مسائل کے جوابات آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز۔ میرا نام اسلام طارق ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ایک دفعہ صرف گولڈ پہ زکوٰۃ دی ہے، ابھی میری جاب نہیں ہے، میں جاب لیس ہوں اور کیا کہتے ہیں سیلری پیسے وغیرہ نہیں ہے، میرے پاس جاب نہیں ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں جب یہ میرا کام شروع ہو جائے، جاب نہیں لگے، تو میں اس ٹائم یہ گولڈ کی زکوٰۃ دے دوں؟ جی مزید کال۔ سنت کے جو میرے ایک سوال ہے، میں نے ایک گاڑی جو ہے نا اپنے بینک سے نکلوائی ہے، اس میں نے 20 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دیا ہے۔ ابھی کیا میں جاننا چاہ رہا ہوں، گاڑی 40 لاکھ کی ہے، تو اس گاڑی پہ میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کتنی زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جی مزید کال۔ سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، اس میں جو مجھے پے ملتی ہے، اس میں سے کچھ رقم DSO کی فنڈ کی صورت میں کاٹ لی جاتی ہے، تو جب سروس پوری ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے وقت وہ جمع شدہ جو رقم ہوتی ہے وہ بمائے سود واپس کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو رہی ہے سونے کے اوپر، تو 1 سال ادا کی ہے، اب بے روزگار ہیں یا ابھی فی الوقت جو ہے وہ جو کیفیت ہے کہ ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں، تو کیا کریں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ کے ہاتھ میں کیش ہونا ہی ضروری نہیں، آپ کسی بھی مال سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اولاً تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ عمومی طور پر شادی کے بعد جو سونا وغیرہ ہوتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت میں آتا ہے، تو اگر واقعی آپ اپنی زوجہ کے زیور سے متعلق پوچھ رہے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ان پر لازم ہے، شوہر پر لازم نہیں۔ ہاں البتہ ہمارے معاشرے میں عموماً شوہر جو ہے وہ بیوی کی اجازت کے ساتھ اس کی سونے کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر شوہر اپنے مالی حالات کی وجہ سے زکوٰۃ دینے پر قادر نہیں ہے یا شوہر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو بھی بہرحال جو اصلاً لازم ہے زکوٰۃ وہ بیوی کے اوپر ہے۔ اب بیوی کسی بھی طریقے سے اس زکوٰۃ کو ادا کرے، چاہے وہ سونا بیچ کر ہی زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جناب جو سونا ہے جس پر زکوٰۃ ہے اس کو ایک طرف ہم شمار کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دوسرے اس مال کی تلاش میں بڑھتے ہیں کہ جس سے زکوٰۃ ادا کریں، یہ اگر تو دوسرا مال ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دوسرا مال نہیں ہے تو پھر سونے کو ایک طرف رکھ کر یہ سمجھنا کہ اور کوئی مال ہی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو وہ سونا بیچ کر ہی زکوٰۃ میں دینا ہوگا، کہ وہ سونا بیچ کر دے دیں، یا سونے کے اعتبار سے جتنے گرام زکوٰۃ بنتی ہے اتنے گرام کا سونا، مثلاً جناب کوئی ایک بالی اتنے گرام کی بنتی ہے تو وہی کسی مستحق کے زکوٰۃ کو جو ہے وہ دے دیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اس طرح بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا کہ زکوٰۃ کی تاخیر کرنا، جو سال پورا ہونے پر جو لازم ہو رہی ہے اس سے لیٹ کرنا بلا عذر شرعی، یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب زکوٰۃ کا مال کسی مال میں موجود رہتا ہے تو وہ مال اسے ہلاک کر دیتا ہے، تو لہٰذا جلد از جلد جو ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے، کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالوں کا میل ہے، آپ کے زکوٰۃ ادا کرنے سے انشاءاللہ جو پیچھے بقیہ مال آپ کا موجود ہے وہ انشاءاللہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا، ضائع ہونے سے، چوری ہونے سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ بینک سے گاڑی لی اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 20 لاکھ کر دی، 20 لاکھ جو ہے وہ باقی ہے، زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ بات یاد رکھیے کہ
زکوٰۃ مال تجارت پر ہوتی ہے یا سونا چاندی کرنسی وغیرہ پرائز بانڈ وغیرہ پر ہوتی ہے، اور بھی بعض جو ہے وہ اموال نامیہ ہیں ان پر ہوتی ہے۔ تو اگر گاڑی استعمال کے لیے خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تجارت کے لیے خریدی ہے، اس لیے خریدی ہے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اپنے ذاتی استعمال کے لیے، فیملی کے استعمال کے لیے، کمپنی کے استعمال کے لیے اگر آپ نے جو ہے وہ گاڑی خریدی ہے، یا کرائے پر چلانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے گاڑی خریدی ہے، تو اس صورت میں اس گاڑی کی اپنی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر مال تجارت ہے تو اس صورت میں وہ 40 لاکھ اس کی یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس گاڑی کی ویلیو کیا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ گاڑی کی ویلیو جو ہے وہ بڑھ گئی، 45 ہو گئی، تو آپ 45 میں سے 20 جو آپ پر لون ہے وہ مائنس کیجئے، اور لون وہ مائنس کیا جائے گا جو اصل لون ہے۔ اگر اس میں سود بھی پلس ہے تو سود اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوگا۔ اب گاڑی جو بینک سے لی جاتی ہے، جو کنونشنل بینکس ہیں وہ عموماً سودی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ گاڑی دیتے ہیں، تو یہ گاڑی لینا بھی بینک سے اس طرح جو ہے وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا ہمارا سوال تھا جی پی فنڈ سے متعلق، کہ جی پی فنڈ کٹتا ہے اور پھر وتھ انٹرسٹ جو ہے وہ سود کے ساتھ جو ہے وہ ملازمت کے اینڈ پر ملتا ہے، کیا حکم ہے؟ کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے اندر سود جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ بعض وہ ادارے ہیں کہ جن کے اندر یہ کمپلسری ہوتا ہے، گورنمنٹ کے بعض ادارے ہوتے ہیں جن میں کمپلسری ہوتا ہے، تو وہاں پر تو یہ ہے کہ جس وقت آپ اس فارم کو فل کر رہے ہوں جی پی فنڈ کے، تو آپ اس نیت کے ساتھ فل کریں کہ اس پر جو بھی اضافی رقم مجھے ملے گی گورنمنٹ کی جانب سے، یہ میں لے کر جو اس کے مستحق ہیں، بیت المال کے جو مستحق ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہیں، میں انہیں ادا کروں گا۔ اس نیت سے اگر آپ فارم فل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے آپ کے لیے، یعنی آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ جب آپ کو وہ مال ملے گا تو اس میں جتنی رقم تو آپ کی کٹی ہے وہ بالکل آپ لے سکتے ہیں، یوں ہی جتنی رقم آپ کو گورنمنٹ کی جانب سے ملی ہے، جو گورنمنٹ اپنا جو ہے وہ شیئر اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ دونوں چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ لیکن ان دونوں کے اوپر جو انٹرسٹ ملا ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ آپ کو مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ تھا کمپلسری والی صورت، لازمی صورت۔ اور ایک یہ ہے کہ اختیاری ہے۔ بہت سارے پرائیویٹ ادارے ہیں جن کے اندر یہ آپشنل ہے کہ آپ چاہیں یہ والی سہولت لیں یا نہ لیں، تو اس صورت میں ہرگز یہ سہولت نہ لی جائے۔ یوں ہی گورنمنٹ کے اندر بھی منیمم ایک مقدار تو کمپلسری ہوتی ہے کہ اتنا کٹوانا ضروری ہے، لیکن اس سے اوپر آپشنل ہوتا ہے، آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ زیادہ کٹوانا چاہیں تو آپ جتنا کٹوانا چاہیں آپ بتا دیں۔ تو جہاں آپشنل والا آئے گا تو وہاں گورنمنٹ ادارہ ہو یا سرکاری غیر سرکاری ادارہ ہو، اس سہولت کو ہرگز اختیار نہ کیا جائے کہ اس صورت کے اندر آپ سودی معاملے کے اندر انوالو ہو جائیں گے، اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ مولانا صاحب سے سوال ہے، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اگر مولانا صاحب غلط پڑھ رہے ہو اور یا تو پھر کوئی بھی نمازی صحیح درست طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہو تو اس کو سمجھانا اچھا ہے یا نہیں اچھا؟ ہم اور جگہ کے ہیں تو ہم کہیں اور جگہ پہ آئے ہیں تو ان کو یہ سمجھانا اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال۔ مسئلہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ غیر مسلم سے مسجد یا مدرسے کی تعمیر کا کام کروا سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ جی صاحب، عاطف علی بات کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھنا تھا کہ آج کے دور میں حق مہر کتنا ہے شرعی طور پہ اور کتنا دینا چاہیے؟ جی، پہلا سوال یہ کہ امام صاحب یا کسی نمازی کو اگر آپ غلط نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو سمجھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ جاننا دیکھیں ضروری ہے کہ آپ امام صاحب کو اگر محسوس ایسا کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ کو کنفرم کر لیجئے کہ کہیں آپ کو ہی تو غلط فہمی نہیں ہو رہی، یا آپ ہی تو غلط مسئلہ نہیں جانتے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ مسئلہ سنا نہ ہو جس کو امام صاحب جو ہے وہ عمل کر رہے ہوں۔ تو سب سے پہلے اس بات کی حاجت ہے، اور یہ کسی کی بھی اصلاح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں ہم غلط فہمی یا غلط جو ہے وہ کسی مسئلے کا شکار تو نہیں ہے۔
تو پہلے کنفرم کر لیں اس صورتحال کو. آپ دارالفتاء اہل سنت سے کسی بھی سنی عالم دین یا مفتی سے آپ رجوع کر کے رابطہ کر کے اس مسئلے کو پہلے درست طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ صورتحال ہو رہی ہے, کیا یہ جائز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. وہاں سے اگر آپ کو کنفرم یہ پتہ چل جائے کہ ہاں نہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, تو پھر بالکل آپ احسن انداز کے اندر انہیں عرض کر سکتے ہیں, نمازی ہو یا امام صاحب ہو. امام صاحب سے عرض کرنے میں اور زیادہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک صاحب عزت ہیں, مقام پر ہیں, تو ان کی اصلاح پبلک کے سامنے نہ کی جائے. پبلک کے سامنے ویسے عام نمازی کی بھی نہیں کرنی چاہیے, علیحدگی میں لے جا کر کی جائے, اور پھر اصلاح کے لیے بھی وہ انداز اختیار کیا جائے کہ سامنے والا اسے جلد از جلد قبول کر لے. کہ ہمارا مقصد سامنے والے پہ تنقید کرنا نہ ہو بلکہ اصلاح کرنا مقصود ہو. تو اصلاح کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب آپ اس طرح کر رہے ہیں غلط ہے, تو یہ سامنے والے کو بسا اوقات جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ قبول کرنے کی طرف اس کو جو ہے وہ روکتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ امام صاحب یا فلاں صاحب آپ نے ایسا جو ہے وہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ یہ معاملہ ایسا کر رہے ہیں, جبکہ ہم نے علماء سے یہ سنا ہے کہ اس کو اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے کرنا چاہیے. تو اگر آپ واقعی ایسا ہی کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے. تو یہ انداز جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اچھا, پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات چھوٹے کوئی فرد ہے جو کہ بڑے کو نہیں سمجھا سکتا, تو اس کے لیے پھر بڑوں کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ڈائریکٹ امام صاحب کو آپ جو ہے وہ نہیں بول سکتے, تو آپ نے مؤذن صاحب کو جو ہے وہ اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ایسا مجھے محسوس ہوا ہے, اگر واقعی ایسا ہے تو آپ امام صاحب کو جو ہے وہ عرض کر دیں. یوں ہی اگر کسی ہم نمازی کو دیکھیں تو اسے بھی احسن انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر کچھ اور بھی بات سنی ہوئی ہے, تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کے لیے علماء سے جو ہے وہ رابطہ فرما لیجیے. جہاں غالب گمان یہ ہوگا کہ اگر میں اسے بتاؤں گا تو یہ میری بات مان لے گا, تو وہاں پر پھر آپ کو بتا کر اس کی اصلاح کرنا واجب ہوگا. لیکن جہاں اصلاح واجب ہو وہاں پہ بھی احسن انداز چھوڑا نہیں جائے گا. یہ نہیں کہ اصلاح واجب ہو جائے تو اب آپ جو ہے وہ جناب غلط طریقے سے اصلاح کریں. اصلاح کرنے کا طریقہ بہرحال احسن انداز والا ہی اختیار کرنا چاہیے. دوسرا سوال ہے غیر مسلم سے مسجد کی یا مدرسے کی تعمیر کروانا. مسلم ممالک کے اندر عموماً اس کی حاجت نہیں ہوتی, حتی الامکان کوشش یہی کی جائے کہ مسلمان سے ہی مسجد کی جو ہے وہ تعمیر کروائی جائے. اور غیر مسلم ممالک میں بسا اوقات اس کی حاجت پڑتی ہے, تو وہاں بھی حتی الامکان مسجد کو تو ان سے جو ہے وہ پاک رکھا جائے, مساجد میں تعمیر ان کے حوالے نہ کی جائے. ہاں مدرسہ البتہ کروایا جا سکتا ہے, مدرسے کی تعمیر کروائی جا سکتی ہے. یوں ہی اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ابھی مسجد جو ہے وہ بنی نہیں ہے, مسجد کی نیت ابھی نہیں ہوئی ہے, وہاں کوئی اس طرح کی کنسٹرکشن ہے کہ بعد میں آپ نے مسجد کی نیت کرنی ہے, تو وہاں بھی کروایا جا سکتا ہے. حتی الامکان بہرحال مسلمانوں کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دینی امور سے متعلقہ چیزوں کے اندر مسلمانوں کی ہی خدمات حاصل کریں. تیسرا سوال حق مہر سے متعلق ہے کہ حق مہر کی مقدار کیا ہے اور کتنا ہونا چاہیے. حق مہر 2 تولے 7.5 ماشے یعنی تقریباً 31 گرام چاندی, 30 گرام 618 ملی گرام چاندی کا وزن بنتا ہے 2 تولے 7.5 ماشے کا. آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے اس کو 31 گرام چاندی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ میں اس کی قیمت معلوم کر لیجئے, اور کم سے کم منیمم جو ہے وہ یہ حق مہر ہو, اس سے کم نہیں ہو سکتا, اور اس سے زیادہ جتنا چاہیں جو ہے وہ رکھیں. البتہ وہ ہو جو دونوں فریقین کی رضامندی سے مقرر ہو, اور وہ ہو جو کہ دینے کی نیت سے رکھا جائے. بسا اوقات حق مہر دینے کی نیت سے نہیں رکھوایا جاتا بلکہ زیادہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ جناب شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا, لیکن بعد میں بسا اوقات اس طرح رکھوانے والوں کے لیے یہی حق مہر ان کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے کہ جناب جب ان کو طلاق چاہیے بھی ہوتی ہے تو وہ سامنے والا طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اچھی نیتوں کے ساتھ گھر کو بنانے کے لیے, شادی خانہ آبادی کرنے کے لیے آپ وہ جو ہے وہ حق مہر مقرر کیجیے جو کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے ہو, اور لڑکے کے لیے دینے کے لیے بھی جو ہے وہ آسان ہو. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. میسیجز بھی آپ کے ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے لیے پورا سال رقم کا پاس ہونا ضروری ہے؟ زکوٰۃ
نصاب کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ یکم ربیع الاول کو وہ صاحب نصاب ہوا، اب اس کے پاس جو پیسے تھے نصاب کی مقدار میں وہ چل رہے ہیں، رننگ کے اندر ہیں، اور بزنس کے اندر وہ اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں، زیرو بالکل جو ہے وہ نہیں ہوتے اس کے پاس پیسے، بلکہ وہ پیسے کچھ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، نصاب سے کم ہو جاتے ہیں۔ مثلا نصاب 50,000 تھا تو اس کے پاس جو ہے وہ پیسے 40,000 ہو گئے، 30,000 ہو گئے، کبھی 20,000 ہو گئے، کبھی 10,000 ہو گئے، کبھی 5,000 ہو گئے، زیرو نہیں ہوئے۔ اور جب سال کا اینڈ آیا، نیکسٹ ایئر جو ہے وہ یکم ربیع الاول آیا، تو اس وقت دیکھا جائے گا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو اب اگر اس وقت اس کے پاس پیسہ جو ہے وہ نصاب کی مقدار سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر نصاب کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو سارے پیسے کا پورے سال اس کے پاس محفوظ رہنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ درمیان میں اپ اینڈ ڈاؤن بھی اگر ہو رہا ہے، پیسہ آگے پیچھے بھی جا رہا ہے تو بھی زکوٰۃ لازم ہی رہے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ بالکل زیرو نہ ہو۔ اگر زیرو ہو گیا تو پھر جو سال شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب زیرو ہونے کے بعد جب دوبارہ نئے سرے سے اس کے پاس مال آئے گا اور نصاب کی مقدار میں آئے گا تو پھر دوبارہ سال شروع ہوگا۔ مزید سوال کو بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ والد صاحب کی جائیداد جو ہے وہ بھائی نے اپنے نام کر لی، اور جب بہنوں کو معلوم ہوا تو بھائی یہ کہتا ہے کہ تم سب کو حصہ دوں گا مگر موجودہ ریٹ کے مطابق دوں گا۔ اور وراثت سے متعلق مزید سوال بھی ہے اس میں۔ دیکھیے، وراثت کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات جاننا ضروری ہے کہ وراثت کا جو سوال ہوتا ہے وہ کافی وضاحت طلب ہوتا ہے، اور فقط ایک فریق کے بیان کے اوپر اس کا جواب دینا بسا اوقات دوسرے فریقین کے لیے قبول کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ پوچھ کر آئے نا، آپ نے ہو سکتا ہے غلط صورتحال بیان کی ہو۔ تو وراثت کے سوال کو حل کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ تمام ورثاء جو ہے وہ دارالافتاء میں تشریف لائیں اور اپنا اپنا موقف دیں، اور پھر ایک متفقہ طور پہ ایک سوال بنایا جائے اور پھر اس کا جواب حاصل کیا جائے۔ قانونی اعتبار سے نام ہونا یہ ایک جدا چیز ہوتی ہے، شرعی اعتبار سے اس کی آنرشپ کا تبدیل ہونا یہ جدا چیز ہوتی ہے۔ شرعی اعتبار سے آنرشپ تبدیل ہونے کے شرعی تقاضے ہیں، جن میں ہبہ اگر ہے تو اس کے بعد شرعی قبضہ ضروری ہوتا ہے، اور پھر جو حصوں کی بات کی گئی کہ اس کا حصہ جو ادا کیا جائے گا وہ کس حساب سے دیا جائے گا، اس کے اوپر بھی اسی وقت طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ سچویشنز اور مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ سے یہی عرض کریں گے کہ آپ اپنے قریبی شہر میں جو دارالافتاء اہل سنت ہے وہاں پر تشریف لا کر مسئلے کا حل معلوم کر لیجئے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کتنی تنخواہ ہو تو زکوٰۃ لازمی ہے یا ہر حال میں زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ انکم کے ساتھ نہیں ہے، آمدن کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی شخص کی آمدن لاکھوں میں ہو اور ایکسپنس بھی جو ہے وہ اس کے لاکھوں میں ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہو۔ تو اگر وہ موجود ہے اس کے پاس تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی سال پورا ہونے پر۔ کسی کی تنخواہ 1,00,000 روپے، لیکن وہ 1,00,000 روپے جب آتے ہیں تو وہ پورے ہی خرچ ہو جاتے ہیں، اس کے پاس بچتے ہی نہیں ہیں کہ نصاب کی مقدار میں اس کے پاس بچیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ مگر یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات جن لوگوں کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں تو بہرحال وہ کبھی نہ کبھی تو صاحب نصاب ہوتے ہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ماہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، عید کے موقع پر ہمارے ہاں کئی کمپنیز کے اندر، کئی اداروں کے اندر بونس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جناب بونس آ جاتا ہے، اصلیے سے فی الوقت زائد ہے، تو اب اس کی مالیت اتنی ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، تو اب زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا کہ صاحب نصاب ہو گیا۔ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پورے سال ہمارے پاس تو پیسہ اتنا رہا ہی نہیں، اگرچہ پورے سال ان کے پاس نہیں رہتا لیکن سال کے کسی ایک حصے کے اندر وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور پھر اگر وہ غور کریں اپنے پورے سال پر تو پورے سال وہ اگرچہ نصاب سے تو کم پر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نصاب 50,000 ہے
اور وہ نصاب سے کم پر ہیں پورے سال، لیکن جب دوبارہ وہی وقت آتا ہے، سال کا وہی دن آتا ہے، تو وہ دوبارہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ایسوں کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ عیدی کے موقع کو لے لیجیے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ جناب عیدی ملتی ہے 50,000 روپے کے قریب، اسے عیدی ملی، اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے عیدی حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اب اگر اس کے پاس کوئی لون قرضہ وغیرہ نہیں ہے، تو اگر عید کے پہلے دن وہ اس کے پاس اتنا مال جو ہے وہ موجود ہوا تو یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے اس پیسے کو جو ہے وہ خرچ کر دیا۔ اب جب پورے سال اس کے پاس پیسہ زیرو نہیں ہوا، بلکہ کبھی 4,000 پڑے رہے، کبھی 5,000 پڑے رہے، اسی طرح وہ چلتی ہے، 1,000 روپے اس کے پاس پڑے رہے، سال گزرتا رہا، بالکل زیرو وہ نہیں ہوا۔ اور جب اگلا سال کا دوبارہ عید الفطر کا پہلا دن آیا تو دوبارہ اسے عیدی ملی، تو اب یہ دوبارہ جو ہے وہ نصاب کی مقدار کے مال کا مالک ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں، سال پورا ہونے کے بعد جو دن آیا وہ نصاب کی مقدار کا مالک ہوا۔ تو درمیان میں اگرچہ نصاب سے اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ پیسہ رہا، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی سال کے آخری دن کے اعتبار سے۔ یوں ہی اور کئی افراد بونس کے اعتبار سے اپنے آپ پر غور کر لیں کہ جناب ویسے تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن جب بونس انہیں ملتا ہے تو وہ حاجت اصلیہ سے ان کی زائد ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے، ہر ایک کا ایسا نہیں ہوگا، لیکن جن کے لیے ہوتا ہے تو ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور ان کے اوپر کوئی لون بھی ایسا جو ہے وہ پہلے سے نہیں ہے، تو اب وہ بونس ملا ان کو، مثال کے طور پہ جو ہے وہ یکم رمضان کو ملا، اور جو ہے وہ اب دوبارہ جو ہے وہ ان کو اگلا سال، پورا سال جو ہے وہ گزرا، اور پورے سال میں وہ بالکل زیرو نہیں ہوئے، کچھ نہ کچھ پیسہ ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد۔ جو ہم زیرو نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد حاجت اصلیہ والا پیسہ نہیں، بلکہ حاجت اصلیہ سے زائد پیسے کی ہم بات کر رہے ہیں، اضافی پیسے کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کے پاس بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ رہا، کسی بھی مقدار کے اندر جو ہے وہ رہا، اور جب دوبارہ اگلا سال آیا اور مثلاً وہ 30 شعبان کو جو ہے وہ دوبارہ انہیں بونس مل گیا، یا یکم رمضان کو انہیں جو ہے وہ بونس مل گیا، تو پھر وہ نصاب کی مقدار میں تھا، حاجت اصلیہ سے زائد تھا، پیچھے ان کے پاس جو ہے وہ لون وغیرہ نہیں تھا، تو اب یہی ہوا کہ سال کے شروع آخر میں وہ صاحب نصاب ہے، درمیان میں اگرچہ نصاب کی مقدار سے کم مال رہا، لیکن مال رہا حاجت اصلیہ سے زائد، تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کئی لوگ اس معاملے میں محتاط نہیں ہوتے، احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے جبکہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ جی مزید کال کیجیے۔ سوال سر جی یہ پوچھنا ہے کہ اکثر ہمارے گاؤں میں اذانیں لوگ دیر پڑھتے ہیں اور آرام کی بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، زبردست کی، اس کے متعلق وضاحت فرما دیں کہ اس میں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ جی مزید کال۔ گجرا والا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام خورشید ہے۔ میں یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں سال ہو گیا گاؤں میں نا ہم نے دیکھنے کے لیے پلاٹ کاٹے ہوئے تھے، تو ابھی تک تو کوئی بکا تو نہیں ہے، لیکن یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور یہ بھی کہ ہمیں گھر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہماری سون ہے اور کام کی نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جی پہلا سوال اذان سے متعلق ہے۔ جی بالکل، اذان کو بھی غلطیوں سے پاک کر کے ہی دینا ضروری ہے، تو جو اذان دینا چاہے اسے چاہیے کہ کسی قاری صاحب کو ایک مرتبہ اپنی اذان سنا دے، کیونکہ اذان کے اندر بھی اگر آپ کی ایسی غلطی ہوگی جو کہ لحن جلی یعنی کی غلطی بنے گی کہ اس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائیں گے، تو وہ جائز نہیں ہوگا، آپ گناہ گار بھی ہوں گے۔ کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ ذکر اللہ کرنے گئے ہیں لیکن اس سے معنی ہی فاسد ہو گیا، کچھ کا معنی کچھ ہو گیا، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا بالکل اذان میں بھی خیال رکھیں، کوئی بھی کام کریں تو کرنے سے پہلے اس کو درست طریقے سے کرنا سیکھ لیجئے، تو لہٰذا اذان کو احسن طریقہ کار کے مطابق پہلے سیکھیے کہ اس میں کوئی اعرابی غلطی جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر کہاں کھینچنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے کہ نارمل آپ اذان سنا رہے ہیں تو وہ صحیح سنا دیا آپ نے، لیکن جب آپ اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ جب لے لگاتے ہیں یا اس میں آپ طرز کھینچتے ہیں
تو پھر ممکن ہے کہ آپ کسی جگہ پر اس طرح کھینچ دیں کہ اس کی وجہ سے معنی فاسد ہوں، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اولاً اپنی اذان کسی قاری صاحب کو، امام صاحب کو سنا دیں، وہ اوکے کر دیں کہ ہاں آپ کی یہ اذان جو ہے وہ درست ہے، اعرابی غلطیاں نہیں ہیں، پھر اس کے بعد بالکل جو ہے وہ آپ اذان دیجیے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ پلاٹ خریدا ہے تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، جبکہ ابھی تک وہ پلاٹ بکا نہیں ہے۔ اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اگرچہ وہ بکا نہ ہو، اور اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی کہ سال پورا ہونے پر اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ جتنی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ گھر کی چیزوں سے متعلق سوال کیا کہ گھر کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ دیکھیں، گھر کی چیزیں جو کہ آپ اگرچہ آرائش کے لیے لائے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، پیسہ، مال تجارت، پرائز بانڈ کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ جو گھر کا اضافی سامان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ایک سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا شوہر اپنی بیوی کو دینی تعلیم یا کوئی بھی تعلیم دے سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل، شوہر اپنی بیوی کو دینی تعلیم بھی دے سکتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو بالکل شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو پڑھا سکتا ہے، بلکہ شوہر کو اپنی بیوی کو دینی تعلیم سکھانا چاہیے، اور اس کو وہ مسائل جو وہ نہیں سیکھ سکتی لیکن یہ جانتا ہے یا علماء سے پوچھ سکتا ہے تو وہ پوچھ کر اپنی عورت کو بتانے چاہیے، سکھانے چاہیے۔ کیا عصر کے وقت مطالعہ اور سبق وغیرہ یاد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو نکالی ہو تو کیا پھر ذی الحجہ میں ہی نکالیں یا رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں؟ دیکھیں، زکوٰۃ نکالنے سے تعلق نہیں ہے، تعلق اس بات سے ہے کہ آپ پر فرض کب ہو رہی ہے، آپ کے مال پر زکوٰۃ کا سال کب پورا ہو رہا ہے، آپ کے صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے آپ کا سال کب پورا ہو رہا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر وہ سال پورا ہو رہا ہے یکم ذی الحج کو، اور آپ نے کسی سال یکم ذی الحج کو زکوٰۃ نہیں دی بلکہ لیٹ کرتے ہوئے آپ نے 10 ذی الحج کو دی، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آئندہ آپ کا سال تبدیل ہو گیا اور آئندہ سال آپ 10 ذی الحج کو ہی زکوٰۃ دیا کریں گے، نہیں، بلکہ یہ تو اس سال آپ نے لیٹ کر دیا، اور اگر بلا عذر شرعی لیٹ کیا تو آپ گناہ گار بھی ہوئے، جس کی توبہ بھی لازم ہے، لیکن آئندہ سالوں آپ پر زکوٰۃ یکم کو ہی لازم رہے گی کہ آپ کا جو سال کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ یکم ذی الحج کو ہو رہا ہے، تو لہٰذا یکم ذی الحج کو ہی فالو کریں گے اور اسی اعتبار سے ہر سال اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ ادا کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرے پاس 1.5 لاکھ کے جانور، گائے، بکریاں ہیں، کیا ان کی بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جانور، گائے وغیرہ یا بکریاں وغیرہ جو جانور ہیں، اگر یہ جو ہے وہ ان کو پالا ہے جس طرح شہروں میں ہمارے ہاں پالا جاتا ہے دودھ کے لیے، اور ان کو دانہ اپنے پاس سے کھلایا جاتا ہے، تو ان کے اوپر تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ جانور جو گاؤں دیہات کے اندر جن کو فربا کرنے کے لیے، بڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ پالا جاتا ہے، افزائش نسل کے لیے پالا جاتا ہے، اور وہ اکثر جو ہے وہ باہر چر کر جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ان کی زکوٰۃ مالیت کے اعتبار سے نہیں ہوتی۔ بقیہ چیزوں میں تو ہم مالیت دیکھتے ہیں، لیکن ان کی زکوٰۃ جو ہے وہ تعداد کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ اتنی بکریوں کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ ہوگی، اتنی گائے پر 1 گائے زکوٰۃ ہوگی، اتنے اونٹ کے اوپر اتنے اونٹ زکوٰۃ ہوگی، تو اس کی وہ اپنی تفصیل ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو اپنی اسپیسیفک جو ہے وہ صورت کو آپ لے کر دارالفتہ اہل سنت سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کو پیمپر پہنانا جائز ہے؟ جی ہاں، بچوں کو پیمپر پہنانا تو جائز ہے، البتہ بچوں کو پیمپر پہنا کر مسجد وغیرہ میں لے کر جانا کہ اس میں نجاست بچے جو ہے وہ کی ہوئی ہو یا کرنے کا اندیشہ ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ظہر کا وقت بہت سی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ 3 اوقات ہیں جو کہ مکروہ اوقات ہیں، ان میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ پورے دن میں جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وقت جب سورج طلوع ہوا، سن رائز سے لے کر 20 منٹ تک، یہ مکروہ وقت ہے 20 منٹ۔ دوسرا وقت
ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، جب سورج جو ہے اس عین سر پر آ جاتا ہے، اس وقت سے لے کے ظہر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اس وقت کے اندر آپ نہیں ادا کر سکتے۔ تیسرا وقت ہے کہ سن سیٹ، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، بیفور 20 منٹس، تو آپ اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا منع ہے، جائز نہیں ہے، جیسے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ تو ان اوقات میں اگر قضا نماز پڑھنی ہو تو عام پبلک کے سامنے نہ پڑھیں، مساجد میں نہ پڑھیں، بلکہ اپنے گھر پر جو ہے وہ ان قضا نمازوں کو ادا کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے قضا نماز جو ہوئی ہے اس نماز کا جو گناہ ہوا اس کا اظہار نہ ہو، کہ گناہ کا اظہار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر 11 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اس کو آپ سونے سے ہی زکوٰۃ نکالنا چاہیں یا پیسوں سے نکالنا چاہیں، عموماً ہمارے ہاں پیسوں سے نکالی جاتی ہے، تو آپ اس سونے کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ سے معلوم کروا لیجئے، اور جو قیمت ہو اس کو آپ ڈیوائڈ کیجئے، 40 سے ڈیوائڈ بائی 40 کیجئے، اور جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ہوگی۔ ایک کال دیجئے۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی نے یہ نیت کی تھی میرا بکرا فلاں اللہ کے ولی کے نام کے میں اس سال ثواب کے لیے خیرات کروں گا، مسلمانوں پر کٹن وقت آیا ہے، اسی بکرے کو سیل کر کے غریب مسلمانوں میں راشن یا پیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے، ہم 4 بھائی ہیں، ہماری جو جس میں مکان میں رہ رہے ہیں وہ والد صاحب کے نام ہے، اس کے علاوہ ہم نے 2-3 پراپرٹیاں ہیں، ایک کرائے پہ دی ہوئی ہے، 2 ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ جو پراپرٹی ہے اس پر بھی ہم زکوٰۃ دیں گے؟ حالانکہ ایک پراپرٹی کو سال سے اوپر ہو گیا ہے اور 2 جو پراپرٹیاں ہیں وہ تھوڑی ہو رہی ہیں، برائے مہربانی اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ جی، پہلا سوال، ایصال ثواب کے لیے جو جانور کے بارے میں یہ نیت کی تھی کہ اس کو غریبوں کے جو ہے وہ ایصال ثواب، فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے غربا میں جو ہے وہ تقسیم کروں گا، تو اگر تو اس کا گوشت ذبح کر کے، وہاں پر لوگوں کو گوشت کی بھی حاجت ہے تو اس کو ذبح کر کے آپ اس کا گوشت جو ہے وہ ان بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ آپ تقسیم کر دیجئے لوگوں میں۔ اور اگر وہاں پر جو ہے وہ گوشت کی حاجت نہیں بلکہ اس کے علاوہ راشن کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے جناب، تو پھر اس صورت کے اندر اس آپ جانور کو بیچ کر اس کی رقم جو حاصل ہوگی اسے بھی جو ہے وہ آپ ان بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات عوام میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ پراپرٹی بیچنے کے لیے جو خریدی جائے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی، جو پراپرٹی ورثے میں آپ کو ملی ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو آپ نے پراپرٹیز دیگر خریدی ہیں تو اگر بیچنے کے لیے خریدی ہیں تو ان پر زکوٰۃ ہے، اور اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدی تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا، ہر پراپرٹی پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور آپ نے بیچنے کے لیے جو ہے وہ کوئی پراپرٹی بھی خرید لی، تو اب اگرچہ پراپرٹی خریدے ہوئے 6 مہینے ہی ہوئے ہوں، لیکن جو آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اس اعتبار سے آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو اس 6 مہینے پہلے خریدی جانے والی پراپرٹی جو کہ تجارت کے لیے خریدی ہے اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو اس پہلے والے سال پورا ہونے کے ساتھ ہی ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔